عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ خوب اچھی طرح اور مکمل وضو کرے، پھر وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کہے تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جس دروازے سے بھی چاہیے گا جنت میں جا سکے گا۔ وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضو کی صفائی ہوتی ہے، اس لیے مومن بندہ وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل میں اعضاء وضو تو دھو لیے اور ظاہری طہارت اور صفائی کر لی، لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے۔ اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کا گویا نئے سرے سے عہد کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مراتب اور درجات کے اعتبار سے جنت کے 8 حصے ہیں، چنانچہ اس حدیث میں 8 دروازوں کا جو ذکر کیا گیا ہے ان سے حقیقتاً دروازے مراد نہیں بلکہ ان 8 حصوں کا ایک ہی اعتبار ہے کیا ہے، اور ہر ایک کو دروازے سے تعبیر کیا ہے۔ کبھی ایک کو بھی بہشت کہتے ہیں، اس حساب سے کبھی ایک کو بھی بہشت کہتے ہیں، اس حساب سے حش بشت بولتے ہیں۔ اس حدیث کی ترمذی کی روایت میں اس کلمہ شہادت کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کا اضافہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے، بس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرو۔ وضو کا اثر اس دنیا میں تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی دلائی صفائی ہو جاتی ہے، اور اہل ادراک و معرفت کو ایک قسم کی روحانی نشاط و انبساط کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، قیامت میں وضو کا ایک مبارک اثر یہ بھی ہوگا کہ وضو کرنے والے آپ کے امتیوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وہاں روشن اور تاباں ہوں گے، اور یہ ان کا امتیازی نشان ہوگا۔ پھر جس وضو کا جتنا کامل و مکمل ہوگا اس کی یہ نورانیت اور تابانی اس درجہ کی ہوگی۔ اس لیے حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی اس نورانیت کو مکمل کرنے کی امکانی کوشش کرتا رہے، جس کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کیا کرے اور آداب کی پوری نگہداشت کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک ٹیک چلو، صراط مستقیم پر قائم رہو، لیکن چونکہ یہ استقامت بہت مشکل ہے اس لیے تم اس پر پورا قابو ہرگز نہ پا سکو گے، لہذا ہمیشہ اپنے قصوروار کو اور خطا کار بھی سمجھتے رہو، اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل
نماز ہے، اس لیے اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرو، اور وضو کی پوری نگہداشت بس بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ وضو کی حفاظت و نگہداشت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق اور آداب کی رعایت کے ساتھ کامل وضو کیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ برابر باوضو رہے۔ شارحین نے دونوں ہی مطلب بیان کیے، اور محافظت کا لفظ ان دونوں ہی باتوں پر حاوی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضو کو کامل ایمان کی نشانی اور اہل ایمان و یقین کا عمل بتایا ہے۔ شعیب ابن ابی روح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی، اور اس میں آپ نے سورۃ روم شروع کی، تو آپ کو اس میں اشتباہ اور خلل میں پڑ گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا، بعض لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور وضو وغیرہ اچھی طرح نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن میں خلل ڈالتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وضو غیر طہارت اچھی طرح نہ کرنے کے برے اثرات دوسروں کے ساتھ قلوب پر بھی پڑتے ہیں، اور اتنے پڑتے ہیں کہ ان کی وجہ سے قرآن مجید کی قرأت میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کوتاہیوں سے اتنا متاثر ہوتا تھا، تو پھر ہم عوام کس شمار و قطار میں ہے، لیکن چونکہ ہمارے قلوب پر زنگ کی تہ جم گئی، اس لیے ہم کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسانوں کے دلوں پر ساتھ والوں کی اچھے یا برے کیفیت کا کس قدر اثر پڑتا ہے۔ اس حقیقت کو اہل دل صوفیاء کرام نے خوب سمجھا ہے۔ حکیم الامت تانوی، حضرت تانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، وضو انسان کو ظاہری و باطنی گناہوں اور غفلت ترک کرنے پر آگاہ کرتا ہے۔ اگر نماز بغیر وضو کے پڑھنی جائز ہوتی تو انسان اسی طرح پردہ غفلت میں سرشار رہتا اور غافلانہ نماز میں داخل ہو جاتا۔ انسانی دنیاوی ہموم مشاغل میں پڑھ کر نشیلی آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، لہذا نشے غفلت کو اتارنے کے لیے وضو مقرر ہوا تاکہ انسان باخبر اور باحضور ہو کر خدا کے آگے کھڑا ہو۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج حدیث مبارکہ سے جو دین علم حاصل کیا ہے، اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔